السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں ابو یحییٰ لے کر آ رہا ہوں آپ کے سامنے دور نبوت، خلافت راشدہ اور تاریخ اسلام میں عدل و انصاف کے واقعات کو۔ آج آپ سنیں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ جو کہتے ہیں کہ مجھ سے اپنا بدلہ لے لو۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کی خلافت کا دور تھا۔ مسلمان فتوحات پر فتوحات حاصل کر رہے تھے۔ امیر المومنین مدینہ منورہ میں مقیم تھے۔ حکم یہ تھا کہ جنگوں کے بارے میں فوری معلومات دی جائے اور ہدایات لی جائے۔ جنگ کا جو بھی نتیجہ ہو فوری طور پر ہیڈ کوارٹر پر اطلاع دینا۔ امیر المومنین نے اس بات کی اطلاع دی تھی۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم چند لوگ ایک عظیم خوشخبری سنانے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دریافت فرمایا، آپ لوگوں نے کون سی جگہ قیام فرمایا؟ ہم نے عرض کی کہ فلاں جگہ پر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ ہمارے پڑاؤ کی طرف چلنے لگے، جہاں ہم نے اونٹوں کو بھی باندھ رکھا تھا، اور اونٹوں کی حالت یہ تھی کہ مسلسل بھوک کی شدت سے وہ کمزور ہو چکے تھے اور کئی دنوں کے سفر سے انہیں تھکا دیا تھا۔ اونٹوں کی حالت زار دیکھتے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا تمہیں ان سواریوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ ان چوپاؤں کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں؟ تم نے ان اونٹوں کو راستے میں کچھ دیر آرام کے لیے کیوں نہیں چھوڑ دیا تاکہ یہ زمین کی نباتات کھا لیتے؟ ہم نے عرض کیا، اے امیر المومنین، عظیم فتح و کامرانی کی خوشخبری لے کر ہم تیزی کے ساتھ بھاگتے دوڑتے آپ کی خدمت میں چلے آئے ہیں تاکہ آپ اور دیگر مسلمانوں کو اس خوشخبری سے خوشی ہو اور ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے راستے میں اپنی سواریوں کو روکنا گوارا نہیں کیا۔ امیر المومنین ہماری باتیں سن کر لوٹ گئے اور ہم میں ان کے ساتھ ہم بھی چلنے لگے۔ اسی دوران میں ایک آدمی شکایت لے کر حاضر ہو گیا اور کہنے لگا، امیر المومنین، فلاں شخص نے مجھ پر ناحق ظلم و زیادتی کی ہے، آپ اس کے خلاف میری مدد کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کوڑا بلند کیا اور اس کے سر پر دے مارا اور فرمانے لگے، عجب تماشا ہے، تم لوگ خالی اوقات میں عمر کے سامنے اپنے معاملات کو پیش نہیں کرتے ہو، مگر جب عمر مسلمانوں کے اہم معاملات کو سلجھانے میں مصروف ہو جاتا ہے تو پھر تم آ کر کہنے لگتے ہو کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ چنانچہ وہ آدمی خود کو ملامت کرتے ہوئے واپس ہو گیا۔ امیر المومنین نے فوراً ہی اس آدمی کو واپس بلانے کا حکم دیا۔ جب وہ واپس آیا تو آپ نے اپنا کوڑا اس آدمی کے آگے ڈال دیا اور کہنے لگے، مجھ سے اپنا بدلہ لے لو۔ سامعین، تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں، وقت کے امیر ہیں، مسلمانوں کے معاملات میں مشغول ہوتے ہیں، کوئی آتا ہے اور آپ اس وقت اپنے کوڑے کو بلند کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس بات کا علم ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً بلایا اور کہا، مجھ سے اپنا بدلہ لے لو۔ کہنے لگا، نہیں، میں بدلہ نہیں لوں گا، بلکہ میں اسے اللہ کے لیے اور آپ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا، ایسا نہیں ہوگا، یا تو تم اللہ کے لیے درگزر کرو اور اس کا بدلہ اسی سے مانگو، یا مجھ پر چھوڑ دو، پھر ایسی صورت میں تمہیں مجھ سے قصاص لینا پڑے گا۔ وہ کہنے لگا، نہیں نہیں، میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد امیر المومنین وہاں سے چل پڑے اور گھر پہنچے۔ ہم لوگ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور خود کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے ابن الخطاب، تو ایک خاکسار آدمی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے اعلیٰ مقام و مرتبے سے نوازا۔
تو گم شدہ راہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت کی روشنی سے آشنا کیا، تو ایک ذلیل انسان تھا تو اللہ تعالیٰ نے تجھے عزت و اکرام بخشا اور پھر لوگوں پر حکمران بنایا۔ مگر جب ایک آدمی اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے خلاف تجھ سے تعاون طلب کرنے کے لیے حاضر ہوا تو تو نے اس کی پٹائی کر دی۔ ذرا بتا کہ کل قیامت کے روز تو اپنے پروردگار کو کیا جواب دے گا۔ احنف بن قیس بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین نے یہ کہہ کر اپنے اوپر اس طرح ملامت کی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ پوری دنیا والوں میں اس وقت سب سے بہتر ہے۔ یہ تھے صحابہ، اور یہ وہ واقعات جس کو سننے کے بعد ہر فرد مومن کو چاہیے کہ کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں۔ ظلم و زیادتی ہو جائے تو اس کو دنیا ہی میں اس سے معافی طلب کر لے۔ محترم سامعین، آپ جڑے رہیں سنہری فیصلوں سے۔ آپ کو سنائے جائیں گے دور نبوت، خلافت راشدہ اور تاریخ اسلام میں عدل و انصاف کے واقعات۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔